1160 سال قبل مسیح فدان بابل کے جنوب میں واقع ایک پرامن شہر۔ اے اشتار بزرگ، اس بچے کو شفا عطا کر، اس کی پریشان ماں کا دل شاد کر دے اور اس کی ماں کی پریشانی کو شادمانی میں بدل دے۔ اے میرے خدا، اس بچے کو شفا عطا کر۔ اس بچے کی ماں یہ عہد کرتی ہے کہ تیری بارگاہ تیرے حضور میں قیمتی نذرانے پیش کرے گی۔ میں نے اشتار عظیم سے تمہارے بچے کی زندگی کی دعا کی ہے، اس نے میری دعا سن لی۔ جاؤ اور اپنے بچے کی اس طرح تربیت کرو کہ وہ بڑا ہو کر اشتار کا پیروکار بنے۔ آپ کی اور اشتار عظیم کی بہت بہت مہربانی۔ اشتار مہربان پہ درود و سلام ہو، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ میرا بچہ موت کے دہانے پر تھا، آپ نے اسے نئی زندگی بخشی۔ اشتار عظیم بزرگ اشتر کو سلامت رکھے، اشتر کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً یہ بچہ بھی ہمارے بچے کی طرح شفا یاب ہو جائے گا۔ ہاں، اشتار مہربان اور قدرت مند ہے، یقیناً اسے بھی شفا دے گا۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ چلیں چلو چلیں۔ یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ جو خود مسجود ملائک ہو، اپنے ہی بنائے ہوئے خداؤں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو۔ تمام کائنات انسان کی تابع ہے، پھر بھی تم ان بے جان پتھروں اور بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ تم یہ سب باتیں اپنے تئیں کر رہے ہو اور بیکار میں ہمارے خداؤں کی توہین کر رہے ہو۔ میں خود سے یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، میں خدا کا نبی ہوں اور میری باتیں کلام الہی میں سے ہیں۔ یہ کتاب وہ آسمانی صحیفہ ہے جو میرے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ میں ان کے دین کا پیروکار ہوں اور اس کتاب کی ترویج و تبلیغ پر مامور ہوں۔ میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس آسمانی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم ہمارے خداؤں کی توہین کرو۔ میں توہین نہیں کر رہا، صرف سوال کر رہا ہوں۔ اگر جانتے ہو تو جواب دو، اگر نہیں جانتے تو قبول کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اشتار کی عبادت گاہ کے بت تمہارے خالق ہیں یا تمہاری مخلوق؟ تم لوگ اشتار کے حکم کے تابع ہو یا وہ تمہارے تابع ہے؟ اشتار تم پر حکم چلاتا ہے یا تم اس پر؟ اگر اشتار ایک کمزور و ناتواں پتھر ہے تو پھر اس نے کس طرح ہمارے بیٹے کو شفا بخشی؟ صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک کہتا ہے۔ اشتار نے اس کے بیٹے کو شفا دی، میں نے دیکھا ہے۔ وہ حکیم و دانا جس نے تمہاری آوازاری سنی، اسی نے تمہارے بچے کو شفا بخشی، نہ کہ اشتار نے۔ تم نے اگرچہ غیر خدا سے لو لگائی اور غیر سے ہی مدد طلب کی، لیکن وہ جو تمام بندوں کے حالات سے واقف ہے، اس نے تمہاری حالت زار پر رحم کیا اور تمہارے بچے کو زندگی بخشی۔ تمہارے پاس بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں،
تم نے اشتار کو دیکھا لیکن حقیقی شفا دینے والے کو نہیں دیکھا۔ یعقوب کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر اس کے خدا کی عبادت کریں۔ کیوں؟ صحیح کہا نا؟ بھلا ہمارے خداؤں سے ہمیں کیا مل گیا جو تمہارا خدا دے گا؟ میں تم لوگوں کو خدا یکتا کی پرستش کی دعوت دے رہا ہوں، کائنات کی ہر شے سے بالا۔ ہم کیا جانے کہ تمہارا خدا باقی دیگر خداؤں سے بہتر و برتر ہے؟ کیا معلوم کہ تم اور تمہارا خدا معبد اشتار کے کاہنوں کی طرح سیم و زر جمع کرنے اور اپنے منافع کے اصول کی فکر میں نہیں ہو؟ سب جانتے ہیں کہ میں لابان کا گلہ چراتا ہوں اور میرے پاس اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے۔ کیا میں نے اب تک آپ لوگوں سے اجرت طلب کی ہے؟ کیا اب تک سوائے محنت و مشقت کے کچھ اور کرتے دیکھا ہے؟ اگر بعد میں اجرت طلب کر لی تو؟ اب تک تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، ورنہ تم بھی کاہنوں سے کچھ کم نہیں ہوتے۔ تم سب ایک جیسے ہو، صرف اپنے مفادات کی فکر میں رہتے ہو اور اپنے پیٹوں کو بھرنے اور خزانوں کے انبار جمع کرنے میں لگے رہتے ہو۔ تم حق بجانب ہو۔ تم نے اپنا اکلوتا بیمار بیٹا کھویا ہے اور کسی نے بھی تمہاری مدد نہیں کی، نہ ہی ایسٹر جادوگرنی نے اور نہ ہی معبود کے خدا اشتار نے۔ اگر تمام خداؤں سے بھی منہ موڑ لو تب بھی حق بجانب ہو۔ مجھے معبود کے عاجز خدا اشتار سے کوئی سروکار نہیں۔ میں تمہارے نادیدہ خدا کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہم نے ان بے جان پتھروں کے خداؤں سے کیا کچھ نہیں سہا، اب کسی اور خدا کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ معبود کے کاہن آ گئے۔ یہاں سے جلدی نکلو۔ بھاگ جاؤ فارس، بھاگ جاؤ۔ اس طرف اسے چھوڑ دو۔ آخر اس نے کیا کیا ہے؟ اسے چھوڑ دو۔ جاؤ اسے پکڑو، بھاگنے نہ پائے، جاؤ۔ اگر حاکم لابان کے داماد نہ ہوتے تو تمہارے ساتھ وہ کرتا کہ۔ مجھے تم سے اور کاہنوں سے کوئی خوف نہیں۔ جاؤ یہاں سے اور مزید یعقوب کی کفر آمیز باتوں پر کان مت دھرو۔ کیا دکھائی نہیں دے رہا کہ یعقوب کی کفر آمیز باتوں کی وجہ سے فدان کو قحط کا سامنا ہے؟ اس سے پہلے کہ اشتار کا غضب نازل ہو جائے، چلو یہاں سے جلدی چلے۔ چلو چلیں۔ چلو جاؤ۔ چلو یہاں سے جلدی کرو۔ آ جاؤ تم بھی آ جاؤ۔ چلو بھائی تم بھی یہاں سے چلو، جلدی کرو۔ اگر جلد بارش نہیں برسی تو فدان کے لوگوں کی تمام فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ خدا جلد از جلد اس شہر پر باران رحمت نازل کرے گا۔ بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کی پرانی رسم ہے۔ ایسٹار کے دشمنوں کو نذر آتش کیا جاتا ہے، منجنیق کے ذریعے آگ میں جلانا۔ ہم پر رحم کرو، اس کا گناہ کیا ہے؟ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے۔ آخر میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا ہے؟ چھوڑ دو مجھے۔ تم ہی نگرانی کرو، میں دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چھوڑو مجھے، میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا ہے؟ چھوڑو مجھے۔ ہم پر رحم کرو۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے، میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا ہے؟ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو مجھے۔ اسے چھوڑ دو۔ یعقوب چرواہا ہے، حاکم لابان کا بھانجا۔ کائن محترم ہم پر رحم کرے، فارس نے کچھ نہیں کیا۔
سزا ہے؟ فدان کے لوگوں میری مدد کرو، میں بے گناہ ہوں۔ فارس کو سزا ملنی ہی چاہیے۔ چھوڑ دو مجھے، آخر میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے اپنے حق کا دفاع کیا ہے۔ فدان کے لوگوں مجھ پر رحم کرو۔ مجرم فارس ایشتار کا دشمن ہے، اس نے پتھر سے ایشتار پر حملہ کیا اور اسے بیکار و فضول کہہ کر پکارا ہے۔ فدان کے قدیمی رسومات کے مطابق جو کوئی بھی عظیم ایشتار کی اہانت کا مرتکب ہوتا ہے اسے منجنیق کے ذریعے نظر آتش کیا جاتا ہے۔ میں بے گناہ ہوں، میری مدد کرو۔ کاہن اعظم میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں، میری مدد کرو۔ فدان کے لوگوں میری مدد کرو، مجھ پر رحم کرو، میں بے گناہ ہوں۔ اے فدان کے لوگوں، اے فدان والوں، مجھ پر رحم کرو، میں بے گناہ ہوں۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، رحم کرو، چھوڑ دو مجھے، میں بے قصور ہوں، مجھ پر ترس کھاؤ، مجھ پر رحم کرو۔ اے فدان کے لوگوں میرا گناہ کیا ہے، میری خطا کیا ہے؟ میں بے گناہ ہوں، بے گناہ ہوں میں۔ اے فدان کے لوگوں میرا گناہ کیا ہے، میری خطا کیا ہے؟ اے فدان کے لوگوں میرا گناہ کیا ہے؟ میں بے گناہ ہوں، بے گناہ ہوں میں۔ فضول میں مت چلاؤ، یا تو تم اپنا خون بہا ادا کرو، آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کا خون بہا کتنا ہے میں ادا کرتا ہوں۔ تم ادا کرو گے؟ کیا وہ خود ایشتار کے دشمنوں میں سے ہے؟ تم تو خود ایشتار کے دشمنوں میں سے ہو، پہلے اپنا تو خون بہا ادا کرو۔ پھر مجھے کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ منجنیق کے ذریعے نظر آتش ہونا تو مجھے اجداد سے ورثے میں ملا ہے۔ میرے دادا ابراہیم بھی ایک بار نمرود کے حکم سے آگ میں پھینکے گئے تھے۔ تم اگر اب تک گرفتار نہیں ہوئے تو وہ بھی حاکم کی وجہ سے، کیونکہ تم اس کے بھانجے بھی اور داماد بھی۔ یعنی حاکم اور حکومت سے منسوب افراد تمہارے خداؤں کی توہین بھی کر دیں تو بھی لائق سزا نہیں؟ اسے گرفتار کرو اور اس کے دادا کی طرح اسے بھی آگ میں ڈال دو۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ اے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسے چھوڑ دو اور اس ملزم کو بھی چھوڑ دو۔ فارس کو سزا ملنی چاہیے۔ جب یعقوب اس کا خون بہا ادا کر رہا ہے تو تم لوگوں کو حق نہیں کہ اسے سزا دو۔ اسے آزاد مت کرو۔ یعقوب تمہیں 500 دینار فارس کا خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں یہ رقم ادا کر دوں گا۔ خدا میرے عزیز ماموں کو سلامت رکھے۔ آخر میں کب تک تمہاری حفاظت کروں کہ تم پر کوئی مصیبت نہ آئے؟
ہم شکر گزار ہیں، آپ کا میں آپ کا بہت شکر بہت گزار شکریہ۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جب تک میں خون بہا ادا نہیں کر دیتا آپ کے لیے کام کروں گا، آپ کا بے دام غلام بن کر رہوں گا۔ آپ نے فارس کے پورے خاندان کو نجات دی ہے، آپ نے ہمیں نئی زندگی عطا کی ہے۔ چلو آؤ چلے۔ اچھا آدمی ہے، بیچارہ ہمیشہ کام میں جتا رہتا ہے۔ سالہ سال سے اشتار، فدان اور بابل کے لوگوں کی قربانی مانگ رہا ہے۔ اگر خدا لابان کو ہماری مدد کے لیے نہ بھیجتا تو یہ ہم دونوں کو ہی جلا دیتے۔ فارس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی نجات ملنے پر اشتار پرستی کو چھوڑ کر یکتا پرست ہو جائے۔ ہو گیا ہے راہیل، وہ ہو گیا ہے۔ جس لمحے اسے موت سے نجات ملی ہے وہ یکتا پرست ہو گیا ہے۔ ہمارا ننھا مہمان کب آ رہا ہے؟ بہت جلد یا نبی خدا، اب زیادہ دیر نہیں۔ عرصے دراز سے اس بچے کے انتظار میں ہوں۔ اگر خدا نے چاہا تو جلد ہی یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سردار اور اس کے ہمراہیوں پر درود ہو۔ یعقوب گلابان پر درود ہو۔ شکر گزار ہوں۔ لگتا ہے کہ اشتار کے لیے نذرانے لے کر جا رہے ہو۔ خداؤں کو خوش بھی تو کرنا ہے، ورنہ اس سال بارش کا کوئی امکان نہ ہوگا۔ ایسا نہیں لگتا کہ ان خداؤں سے کہیں زیادہ تمہیں ان کھجوروں کی ضرورت ہے؟ کچھ لوگوں نے توہین کر کے خداؤں کو غضبناک کر دیا ہے اور اب ہمیں اس کی تلافی کرنی ہوگی۔ آپ کو یقین ہے کہ فدان پر معبد اشتار کے یہ بے جان پتھر کے مجسمے بارش برساتے ہیں؟ تمہاری انہی باتوں نے خداؤں کو غضبناک کیا ہے اور انہوں نے سرزمین فدان سے برستے بادلوں کو دور کیا ہے۔ خداؤں کی توہین کرنے سے باز آ جاؤ یعقوب۔ یہ خود پر کیسا ظلم ہے کہ خداوند قادر مطلق کو چھوڑ کر کمزور و ناتواں مجسموں کی پرستش کرتے ہو؟ کیوں اپنے تاریخ قلوب کو خدا یکتا پر ایمان لا کر منور نہیں کرتے ہو؟ اشتار بزرگ، بارش برسانے والے خدا، تمہاری عبادت گاہ کو تمہاری دشمنوں کے خوف سے پاک کرتی ہوں، تاکہ تم اس سرزمین کو خشک سالی سے نجات دے کر فدان کے لوگوں پر اپنی رحمت کی بارش برساؤ۔ اے اشتار عظیم، تمہارے معبود کو تمہارے دشمنوں کے خون سے غسل دیتی ہوں، شاید کہ اس طرح کہ تم اس سرزمین سے خشک سالی کو دور کر کے فدان کے لوگوں پر باران رحمت ہمیشہ کی طرح معبود کے سامنے کھڑا ہو کر خداؤں کی توہین کر رہا ہے۔ اے سردار اس کی بیوی بچوں سے باتیں کر رہا ہے، لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دیا۔ کرو اور اپنی رحمت کی برسات یعقوب باز آنے والا فدان نہیں کے لوگوں پر نازل کرو۔ اے اشتار عظیم،
याकूब ने फिर वही करना शुरू कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि वो खैर और गज़ब का शिकार हो। अब उसके साथ क्या करें? तुम बस लाबान को यहाँ बुलाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जल्दी से लाबान को बुला कर लाओ। आली जनाब, माबूद इश्तार के बड़े काहिन ने आपको वहाँ बुलाया है, हमारे साथ चलिए। कोई खास काम है? जी आली जनाब। अब बस करो। अगर अब की बार चोरी की तो कोड़ों से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। वादा करता हूँ, मेरे बाप की तौबा। खोलो इसे, मेरे साथ आओ। ज़ाहिरन मसला याकूब चरवाहे से मुतल्लिक है। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, मैं जवाब दे नहीं। वो खुदाओं के खिलाफ बातें कर रहा है। ये काहिनों की जिम्मेदारी है कि उसके सवालों का सही जवाब दे। अगर जवाब देने की सकत नहीं रखते तो मुझे क्यों जहमत देते हो? खुदाओं का खुदा इश्तार अजीम गज़बनाक है। मुझे कैद और खुश्कसाली नजर आ रही है। फद्दान के लोगों पर खुश्कसाली और मौत का साया मंडला रहा है। मैं काहिन आज़म को बुलाता हूं। रसीदा माएँ देख रही हूँ। इश्तार को गज़बनाक किया गया है। इश्तार अपने मुकाबले में कुफ्र और तौहीन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी ने इश्तार को गज़बनाक किया है। जिसने खुदा की तौहीन की है जल्द ही अपने अंजाम को पहुंचेगा, अजाब से दो चार होगा। इश्तार बुजुर्ग कुर्बानी मांग रहा है। याकूब को कुफर आमेज बातें करने से क्यों नहीं रोकते? लोगों के ईमान के जिम्मेदार तुम लोग हो, उसकी बातों का जवाब दो। मैं हाकिम हूँ ना कि काहिन। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। लेकिन वो तुम्हारा भांजा और तुम्हारी बेटियों का शौहर है। फदान के अमन और अमान की जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरे भांजे के अमाल पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं। इसी वजह से तुम्हें उसे रोकना चाहिए। उसने अमन अमान को बर्बाद कर रखा है। शहर के अमन को दोबारा बहाल करो। कहत बहुत जल्द हमें अपनी लपेट में ले लेगा और याकूब इन तमाम बातों का बाइस है। वाह, बहुत खूब। याकूब अब तक तो मेरी भेड़ों की कसरत और नेमतों में इजाफे का बाइस बना रहा है और अब वो फद्दान के कहत और बदबख्ती का बाइस हो गया है। इसलिए कि अब याकूब खुदाओं पर कुफ्र बकता है। वो पहले भी बाबुल के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता था, तो इस वक्त क्यों? अब तक उसने अपने अकीदे को पोशीदा रखा हुआ था, अब बरमला इजहार करता है। मजमाए आम में बरमला इश्तार की तौहीन करता है। तुम्हें उसे खामोश रहने पर मजबूर करना होगा। करना होगा? हाँ, करना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हुकूमत बाबुल ने तुम्हें यहाँ किस काम पर मामूर किया है? तो गोया तुम जानते हो कि किसने मुझे यहाँ पर मामूर किया है। बेहतर होगा कि ये भी जान लो कि मैं हुकूमत बाबुल के हुक्म का पाबंद हूँ, न तुम्हारे न ही माबद इश्तार के। बस तो फिर ठीक है। अगर बाबुल में माबद इश्तार के काहिन आजम इस माजरे से बाखबर हो जाए तो हमें मत कहना। याकूब से बात करूंगा। याकूब से कहना कि अगर उसकी तरफ से मुझे या मेरे खानदान को कोई खतरा पेश आया तो उसके तमाम खानदान को आग लगा दूंगा। जो पिल्ला अपने माँ बाप से पहले भौंकना शुरू कर दे तो वो जल्द ही भेड़ियों का लुक़मा बन जाता है। अपनी ज़बान को लगाम दो। इस बार माफ कर रहा हूं, अगली बार माफी की गुंजाइश नहीं।
اگر قحط ہماری فصلوں کی تباہی اور بربادی کا باعث بنا تو یعقوب اور اس کے گھر والوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. ہم پر آئی مشکل کی وجہ یعقوب ہی ہے. سلام بابا، خوش آمدید. سلام بابا. فدان شہر کے حاکم کو اتنی فرصت مل گئی جو آپ اپنی بیٹیوں سے ملنے آئے ہیں. یہ یعقوب سدھرے گا نہیں. کیا ہوا بابا؟ پھر معبود اشتار کے کاہنوں نے یعقوب کی شکایت کی ہے؟ تمہارے خیال میں یہ سب جو فتنہ پردازیاں ہیں کاہنوں کی کارستانیاں ہیں اور اس یعقوب کی کوئی خطا ہی نہیں؟ آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ یعقوب سوائے ابلاغ رسالت اور اپنے فرائض کی انجام دہی کے اور کچھ نہیں کرتا. اسے معبد اشتار کے ہزاروں سال پرانے آئین سے کیا مطلب؟ اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین کے بارے میں بتائے تو ٹھیک ہے، بتائے. وہ میرے خاندان کو بھی تبلیغ کرے، لیکن دوسرے لوگوں کے عقیدوں کی توہین کیوں؟ آپ غلطی پر ہیں بابا. وہ لوگ اس تبلیغ کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے. بابا، یعقوب آئین یکتا پرستی کی تبلیغ پر مامور ہیں، ان کے والد اسحاق اور دادا ابراہیم کے آئین کی، اور آپ بھی فدان کے لوگوں کے امن و امان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. وہ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں اور آپ اپنے فرائض کی ادائیگی کریں. تم لوگ بھی اسی کی طرح بے باک اور گستاخ ہو گئے ہو. اگر میں اپنے فرض پر عمل کروں تو تم لوگ دشت و بیاباں میں سرگرداں ہو جاؤ. بابا، میں اور میری بہن لیا اپنے شوہر کے دین پر ہیں اور آئین یکتا پرستی کی ترویج میں ان کی حمایت کریں گے. تم سب پاگل ہو گئے ہو. کیوں میرے مقام و منزلت کے در پہ ہو؟ جانتے ہو اگر بابل کے معبد اشتار کے کاہن اعظم کو پتہ چل جائے کہ میرا بھانجا فدان میں معبد اشتار کے خلاف تبلیغ کرتا ہے تو مجھ پر کیا مصیبتیں ٹوٹیں گی. یعقوب کے خدا کی قدرت و طاقت بابل کے حاکموں کی قدرت سے کئی زیادہ ہے. لہٰذا وہ اس بات کا زیادہ سزاوار ہے کہ ہم اور آپ اپنے خدا سے ڈریں. مجھے نہ اس کے خدا سے کوئی سروکار ہے نہ ان کے خدا سے. یعقوب کو حق نہیں کہ وہ فدان میں میرے مقام و منزلت کو تہوبالا کرے. راہیل، 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 کیا ہوا میری بچی؟ راہیل، تمہارا رنگ کیوں اڑ گیا؟ وقت قریب آ گیا. بلدا، دائی کو خبر کرو جلدی. فارس؟ جی علی جناب. صحرائے جدون جاؤ اور یعقوب سے کہو کہ جلدی یہاں آئے. جلدی کرو، میرا گھوڑا لے جاؤ. یہ میں جیتوں گا، میں جیتوں گا، دیکھ لینا. میں جیتوں گا، یہ میں جیتوں گا، میں جیتوں گا، دیکھ لینا. جیتنے والا خاندان کا بڑا ہوگا، جیتنے والا خاندان میں بڑا بنوں گا اور بابا کا جانشین میں ہوگا. جیت جاؤں گا. میں جیتوں گا، میں جیتوں گا. گلہ بانی وحشیوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نبوت انسانوں کی رہنمائی. شاید اسی وجہ سے اکثر انبیاء چرواہے تھے. میں جو اسرائیلی ہوں اپنے بیٹوں کو صحرا میں لے کر آیا ہوں تاکہ وہ رہنمائی کرنا سیکھ لیں. میرے بیٹے بنی اسرائیل زور آزمائی اور طاقتوری کو معیار برتری اور سرداری کیوں سمجھتے ہیں؟ میں نے تو انہیں زور آزمائی اور طاقتوری نہیں سکھائی ہے. سب اٹھ جاؤ، چلو اٹھو اٹھو اٹھو. میرا جانشین اور خاندان کا بڑا وہ ہے جو خدا کو سب سے زیادہ چاہتا ہے.
نہ کہ وہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ابراہیم اور اسحاق بہترین انسان تھے، طاقتور ترین نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ تم لوگ گلہ لے کر آؤ۔ بابا کہاں چلے گئے؟ کچھ نہیں ہوا، گلہ جمع کرو، ہم واپس چلیں گے۔ بلدہ جی راہیل تمہاری سوکن ہے؟ ہاں۔ تمہارے راہیل سے تعلقات اچھے ہیں؟ اچھے تھے جب تک ان کے بچے نہ تھے۔ راہیل بھی میرے ساتھ اچھی تھی اور یعقوب بھی، لیکن اگر وہ دونوں صاحب فرزند ہو گئے تو میں جانتی ہوں کہ پھر میری کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ یعقوب اور راہیل بہت اچھے انسان ہیں۔ یعقوب راہیل کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اگر اس کا بچہ بھی ہو گیا تو اس کو تمام بیویوں پر زیادہ اہمیت حاصل ہو جائے گی۔ کتنی بیویاں ہیں ان کی؟ میں، لیا، زلفا اور راہیل۔ ساری بیویوں کو؟ ہاں، مجھے، لیا اور زلفا کو تو پھر بھول ہی جائیں گے۔ جلدی کرو، اگر دیر ہو گئی تو پھر تمام ذمہ داری میری گردن پر ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا۔ یعقوب ایک مہربان اور عادل شخص ہے۔ اگر حسد کرنے کے بجائے ذرا محبت سے پیش آؤ تو تم کو بھی ضرور چاہے گا۔ جناب لابان پر درود۔ بہترین انعام دوں گا۔ مجھے زچہ و بچہ صحیح و سالم چاہیے۔ پریشان مت ہوئیے، میں ایک تجربہ کار دائی ہوں۔ گھبراؤ مت راہیل، خدا بڑا عظیم اور مہربان ہے۔ راہیل، 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 یہ بے ہوش ہو گئی۔ راہیل